اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حابیل کا قتل، ایک تقابلی و نفسیاتی مطالعہ۔ 2026 کے شمارے میں نعیم احمد بلوچ صاحب کا مضمون۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ انسانی تاریخ کا محض پہلا قتل نہیں، بلکہ نفس انسانی میں اخلاقی بحران اور تشدد کے باطنی محرکات کا گہرا اظہار ہے۔ قرآن مجید، عہد عتیق اور عہد جدید تینوں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، مگر اسلوب، ترجیحات اور مقاصد میں فرق کے ساتھ۔ اس تحریر کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ تینوں الہامی متون اس حصے کے ذریعے سے جرم کے ایک ایسے محرک کی نشاندہی کرتے ہیں جو جدید جرم شناسی میں عموماً نظر انداز رہتا ہے، یعنی حسد اور زخمی انا۔ یہ اندرونی اخلاقیات کو انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا بنیادی منبع قرار دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اس واقعے میں انسان کی اس وقت کی تہذیب کے جو خدوخال ملتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ قرآنی بیانیہ، اخلاقی اور تہذیبی زاویہ۔ قرآن مجید قابیل اور حابیل کے واقعے کو نہایت اختصار مگر غیر معمولی معنوی گہرائی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک ٹھیک، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو۔ اس طرح کہ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے میری کمبختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ سو اس پر وہ پچھتاتا رہ گیا۔ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی تو اس میں بنی اسرائیل پر اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5، آیت نمبر 27 سے 32۔ یوں معلوم ہوا کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک قبول ہوئی، دوسری رد کر دی گئی۔ قبولیت یا رد کی بنیاد تقوی قرار دی گئی، نہ کہ محض عمل کی صورت۔ رد قربانی نے قابیل کے اندر حسد اور غصے کو جنم دیا جو بالآخر قتل پر منتج ہوا۔ قرآن یہاں جرم کے خارجی اسباب، مال، عورت، اقتدار کو موضوع نہیں بناتا بلکہ باطنی کیفیت کو نمایاں کرتا ہے۔ کوے کا کردار۔ قرآن میں کوے کا ذکر ایک علامتی اضافہ ہے، اس سے یہ پہلو ہمارے لیے قابل غور ہے۔ کوہ قابیل کو تدفین کا طریقہ سکھاتا ہے، جس پر قابیل اعتراف کرتا ہے کہ وہ ایک جانور جتنی فطری اخلاقیات بھی برقرار نہ رکھ سکا۔ یہ منظر جرم کے احساس کے بعد رد عمل، تہذیب کی ابتدا، تدفین اور جرم کی بعد کی جھوٹی ندامت کو نہایت بلیغ انداز میں واضح کرتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا ہے، وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنوں کے بجائے خارج سے یعنی کووں ہی سے ہدایت پاتا ہے۔ یہاں کوہ کم تر مخلوق کا استعارہ نہیں بلکہ خارجی عنصر کی قبولیت کا اشارہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جرم کی کیفیت انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی قابلیت بھی چھین سکتی ہے۔ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قابیل اگر سچی ندامت اور توبہ کرتا تو اپنے والد کے سامنے پیش ہو جاتا۔ اسی سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ آدم کی اس پہلی بستی سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ پہلو اگرچہ قرآن میں لفظاً بیان نہیں ہوا لیکن قتل کے بعد اس کا آدم سے کوئی مکالمہ بیان نہیں ہوا۔ مزید یہ کہ بائبل سے اس تاثر کی تائید ہوتی ہے۔ عہد عتیق کا بیان۔ بائبل عہد عتیق، کتاب پیدائش، قابیل اور حابیل کے قصے کو نسبتاً تفصیل سے نفسیاتی اور اخلاقی انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہاں بھی دونوں قربانی دیتے ہیں، ایک قبول ہوتی ہے اور دوسری رد۔ آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا
اور وہ حاملہ ہوئی اور قابیل کو جنم دیا۔ اس نے کہا میں نے خداوند کی مدد سے ایک مرد حاصل کیا۔ پھر اس نے اس کے بھائی حابیل کو جنم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد قابیل زمین کی پیداوار میں سے خداوند کے حضور نظر لایا، اور حابیل بھی اپنے ریوڑ کے پہلوٹوں اور ان کی چربی میں سے لایا۔ خداوند نے حابیل اور اس کی نظر کو قبول کیا، لیکن قابیل اور اس کی نظر کو قبول نہ کیا۔ اس پر قابیل نہایت غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ خداوند نے قابیل سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا چہرہ کیوں اتر گیا؟ اگر تو نیکی کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو نیکی نہ کرے تو گناہ دروازے پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس آیت کی رغبت تیری طرف ہے، لیکن تو اس پر قابو رکھ۔ اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے بات کی، اور جب دونوں کھیت میں تھے تو قابیل اپنے بھائی حابیل پر چڑھ دوڑا اور اسے قتل کر ڈالا۔ پھر خداوند نے قابیل سے کہا تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ خداوند نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی کے خون کی آواز زمین سے مجھے پکار رہی ہے۔ اب تو زمین کی طرف سے ملعون ٹھہرا، جس نے اپنا منہ کھول کر تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لیا۔ جب تو زمین کی کاشت کرے گا تو وہ پھر اپنی قوت تجھے نہ دے گی، اور تو زمین پر آوارہ اور خانہ بدوش ہوگا۔ قابیل نے خداوند سے کہا میری سزا میری برداشت سے زیادہ ہے۔ دیکھ آج تو نے مجھے زمین کے روئے سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے چھپا رہوں گا اور زمین پر آوارہ اور خانہ بدوش رہوں گا، اور جو کوئی مجھے پائے گا مجھے قتل کرے گا۔ خداوند نے اس سے کہا جو کوئی قابیل کو قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قابیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا تاکہ جو کوئی اسے پائے اسے قتل نہ کرے۔ پس قابیل خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ عہد جدید کا بیان۔ یہاں حابیل اور قابیل کے واقعے کو تفصیل سے دوبارہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس واقعے کی حکمت اور اخلاقی سبق کی نشاندہی کی گئی ہے، اور عہد عتیق میں بیان کردہ واقعے کو انتہائی خوبصورتی سے تشریح کی گئی ہے۔ مختلف مقامات پر رسولوں نے اس واقعے کا حوالہ دے کر راست بازی اور بدی کے فرق کو واضح کیا ہے۔ ہم تمام تشریحات کو بیان کرتے ہیں۔ ایمان کی پختگی کا بیان۔ ایمان ہی سے حابیل نے خدا کو قابیل سے بہتر قربانی گزارنی، اور اس کے وسیلہ سے اس کی بابت گواہی دی گئی کہ وہ راست باز تھا۔ یہاں حابیل کی قربانی کو پختہ ایمان کے طور پر پیش کیا گیا ہے، زور قربانی پر نہیں بلکہ دل کی حالت اور ایمان پر ہے۔ قرآن نے اسے تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ راست بازی اور بدی کا تضاد۔ ہمیں قابیل کی مانند نہ ہونا چاہیے جو حسد کے شر سے متاثر تھا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ ان کے اعمال برے تھے اور اس کے بھائی کے راست باز۔ یہاں قابیل کے حسد اور انا کے ٹوٹنے کی نفرت اور بدی کی علامت، اور حابیل کے تقوی اور ضبط نفس کو راست بازی کی علامت بتایا گیا ہے، اور نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ حقیقی ایمان اور تقوی محبت پیدا کرتا ہے، حسد قتل تک لے جاتا ہے۔ قابیل کے جرم کا تسلسل اور نبیوں کا قتل۔ یسوع مسیح نے یہودی علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تاکہ زمین پر جتنا راست بے گناہ خون بہایا گیا ہے وہ سب تم پر آئے، راست باز حابیل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک۔ اس میں حابیل کو تاریخ کا پہلا راست باز شہید قرار دیا گیا، جسے حسد اور زخمی انا کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ قرآن نے اسی بیان کا حوالہ دے کر فرمایا انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی، تو اس میں بنی اسرائیل پر اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ قابیل کے حسد کو گمراہی کی راہ قرار دینا۔ ان پر افسوس ہے کیونکہ وہ قابیل کی راہ پر چلے۔ نبیوں کے قتل ہی کے حوالے سے یہ بیان قابل توجہ ہے کہ اس میں قابیل کی راہ سے مراد ہے خود غرض دینداری، حسد، خدا کی مرضی کو رد کرنا، ظاہری مذہب، باطنی بغاوت، کیونکہ قابیل نے خدائی حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے حکم عدولی کی۔ ایسے ہی نبیوں پر ایمان لانے کے بجائے بنی اسرائیل نے سرکشی اختیار کی، انہوں نے قابیل کی طرح قتل کر ڈالا۔ یہاں ان کے جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عہد جدید کے مطابق اس واقعے کی تشریح کا قرآن سے تقابل۔ عہد جدید میں اس واقعے کی وہ تشریح جو حضرت عیسیٰ سے روایت کی گئی ہے بہت معنی خیز اور قرآن مجید کے بیان سے حیرت انگیز طور پر مماثلت رکھتی ہے۔ اس میں قابیل ظاہری مذہب، خود غرضی، حسد، نفرت اور بغاوت کا حامل کردار ہے، جبکہ حابیل
خالص ایمان، راست بازی، قبولیت، محبت اور شہادت کی اقدار کو ماننے والا ہے۔ قرآن میں یہی بات قابیل کو تقوی کے بغیر قربانی اور عدم قبولیت کے بعد حابیل کو قتل کی دھمکی میں بیان کی گئی ہے، جبکہ حابیل کا قرآن میں مذکور جملہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ہاتھ نہ اٹھانے کا ارادہ ان اخلاقی اقدار کا بیان ہے جن کو حضرت عیسیٰ نے لفظاً بیان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید نے حابیل کے اس بیان میں کہ میں تم پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، اضافی طور پر یہ واضح کیا ہے کہ صبر اور رد عمل کی نفسیات کا شکار ہونے سے انکار تشدد کے پھیلاؤ کو روک سکتا ہے، چاہے مظلوم کو جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مزید یہ کہ حابیل کا یہ بیان کہ میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر حسد اور غصہ منفی طاقت کو جنم دے سکتا ہے تو صبر، ضبط اور اعلیٰ آدرش دوزخ سے بچنا تشدد کے پھیلاؤ کو روکنے کی طاقت بن سکتا ہے۔ عہد عتیق کے متن میں خدا قابیل سے مکالمہ کرتا ہے اور اسے خبردار کرتا ہے کہ گناہ دروازے پر گھات لگائے بیٹھا ہے، مگر اس پر قابو پانا انسان کے اختیار میں ہے۔ اسی بیان کو حضرت مسیح نے کھول کر بیان کیا ہے۔ بائبل میں قتل کے بعد قابیل کا جملہ کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں انسانی سماجی ذمہ داری سے فرار اور اخلاقی انکار کی پہلی واضح مثال ہے۔ جرم کا مذہبی تصور بمقابلہ جدید جرم شناسی۔ جدید جرم شناسی عموماً جرم کے اسباب کو ان خارجی عوامل میں تلاش کرتی ہے، مالی محرومی، طاقت اور کنٹرول کی خواہش اور وسائل اور مفادات کا حصول۔ مذہبی بیانیہ اس فہرست میں ایک بنیادی اضافہ کرتا ہے، وہ ہے حسد، زخمی انا، کیونکہ قابیل نہ محروم تھا، نہ بے روزگار، نہ مظلوم، اس کے باوجود اس نے قتل کیا۔ یہ حقیقت اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ جرم کی جڑ باطن میں بھی ہوتی ہے، محض حالات میں نہیں۔ یہ اصل میں اسی قرآنی دعویٰ کی تشریح ہے۔ سورہ شمس، سورہ نمبر 91، آیت نمبر 7 سے 10۔ اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی۔ فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر ڈالا۔ یہ وہ پہلو ہے جو جدید سیکولر تصورات میں نہیں ملتا۔ واضح رہے کہ بائبل اور قرآن مجید کے اصل متن میں شادی یا بہن کے تنازع کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ پہلو بعد کی یہودی تفسیری روایات مدراش میں ملتا ہے اور وہیں سے مسلمانوں کے مذہبی لٹریچر کا حصہ بنا ہے۔ حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد انسانی تہذیب کی ارتقاء کی علامتیں۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی انسانی بستی ایک ترقی یافتہ بستی تھی جو کھیتی باڑی یا گلہ بانی جانتی تھی، تبھی تو کسی چیز کی قربانی دی گئی، اور بائبل میں واضح ہے کہ حابیل گلہ بان اور قابیل کسان تھا، یعنی یہ وہ انسان نہیں تھے جو جانوروں کی طرح کی زندگی بسر کرتے تھے۔ الہامی متون سے واضح ہے کہ یہ پہلے انسانوں کی بستی تھی اور وہ پہلے انسان آدم کے بیٹے تھے۔ اب یہ سوال بہت اہم ہے کہ انسانوں کی اس پہلی بستی میں یہ تہذیبی ترقی کیسے ہوئی؟ انہیں گلہ بانی اور زراعت کے ہنر کس نے سکھائے؟ یہ سوال ہمیں تہذیبی ارتقاء کے حقائق کو جاننے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے ڈائریکٹ کریشن یعنی براہ راست تخلیق کا نظریہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر نفخ روح کے بعد بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک خاص باغ یعنی جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کھیتی باڑی اور دوسرے تہذیبی وسائل آدم کو یہاں سکھائے گئے اور اس نے اس باغ سے نکلنے کے بعد اپنے بیٹوں کو یہ ہنر سکھلائے؟ حابیل مقتول ہوئے، قابیل وہاں سے فرار ہو کر دوسری طرف چلے گئے۔ اس کے بعد بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ شیش تیسرے بیٹے ہوئے اور ان سے انسانی آبادی آگے بڑھی۔ شیش کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ ان کی بیوی کہاں سے آئی؟ الہامی متون خاموش ہیں۔ قرآن اور بائبل بیٹوں کی پیدائش کا ذکر تو کرتا ہے، سوال ہے کہ بیٹی کی پیدائش کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ بائبل کے بیان کے مطابق پس قابیل خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا، یعنی آدم کی اس پہلی انسانی بستی کے متوازی ایک نئی بستی قائم ہوئی۔ اور بائبل کا یہ بیان، اب تو زمین کی طرف سے ملعون ٹھہرا جس نے اپنا منہ کھول کر تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لیا۔ جب تو زمین کی کاشت کرے گا تو وہ پھر اپنی قوت تجھے نہ دے گی، تو زمین پر آوارہ اور خانہ بدوش ہوگا۔ اس بات کی طرف صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ قابیل ایک جگہ نہیں ٹھہرا، اور وہ جس جگہ گیا وہ کاشت کے قابل نہیں تھی اور اسے کاشتکاری کے سوا دوسرا روزگار تلاش کرنا پڑا۔ بائبل کے بیان کے مطابق قابیل اور خدا کے درمیان براہ راست مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ بائبل کے شارحین اسے خدا سے براہ راست مکالمہ بھی کہتے ہیں اور اسے قابیل کا ضمیر بھی قرار دیتے ہیں۔ خدا سے براہ راست مکالمے کی صورت میں ہمیں اس دور کی مذہبی حیت کو سمجھنا چاہیے۔ کیا ابتدائی انسانیت کے لیے خدا سے براہ راست ہدایت کی سہولت دستیاب تھی، یا اس مکالمے کی کوئی اور تشریح
کی جا سکتی ہے۔